پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. یہاں پر اس وقت 11:15 بج رہے ہیں اور جلسہ گاہ میں اب تک جو ہے وہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب نہیں پہنچے اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب. دونوں ساتھ ہیں, لال حویلی سے نکلے ہیں, شاید کچھ دیر بعد یہاں پہنچنے والے ہوں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں سے یہ پوچھیں اور سمجھیں, کیونکہ اگر وہ یہاں ہوتے تو ہم ان سے بھی بات کرتے اور جانتے کہ کل تک ایک دوسرے کو وہ جس طریقے سے الزامات لگاتے تھے اب ایسا اچھا کیا ہو گیا کہ دونوں ساتھ ہو گئے. یقیناً سب کا حق ہے اور بھی جو سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں وہ ادھر ادھر جاتے ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ سیاستدان پارٹیاں بدلتے ہیں تو عوام کو کیا ملتا ہے. اگر عوام کو کوئی ریلیف دینا چاہتے ہیں, اگر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر یہ اتحاد صرف سیاسی اتحاد ہے, جس طرح پہلے لوگ بات کرتے رہے یہاں پر کہ سب سیاستدان تھوڑا تھوڑا جھوٹ بولتے ہیں, اور جب ان سے پوچھا گیا کہ شیخ صاحب بھی تو انہوں نے کہا آپ بھی, تو الزامات بھی ہمارے ملک کی سیاست کا حصہ ہیں. یقیناً جو بھی اتحاد بنے وہ ملک کو کوئی فائدہ ضرور دے. میرے ساتھ ایک بزرگ موجود ہیں, بزرگ پاکستانی. 13 اگست کی رات کو میں ان سے بات کر رہا ہوں. ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ پاکستان کو کس طریقے سے دیکھتے رہے ہیں, پچھلی سیاستوں کو کس طریقے سے دیکھتے رہے ہیں, اور جو نیا اتحاد, جو نئی امید اب دی جا رہی ہے, اس سے کیا واقعی کوئی ریلیف ملے گا یا پھر یہ سیاسی اتحاد ہی ہے. السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا؟ محمد صدیق جی. محمد صدیق صاحب, یہ بتائیے گا کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری 56 سال سے. 56 سال آپ کی عمر ہے. کتنے انتخابات دیکھے ہیں آپ نے؟ میں نے ایوب کے دور کے بعد تمام انتخابات دیکھے. ایوب کے دور کے بعد آپ نے سارے انتخابات دیکھے, کون سا دور سب سے اچھا رہا آپ؟ دیکھیں جی, دور تو کوئی بھی اچھا, غریب آدمی کے لیے کوئی بھی اچھا نہیں رہا. غریب جب بھی پیستا رہا تو غریب, سیاستدان نہیں. یہ تو اے سی میں جا کے لیٹ جاتے ہیں. غریب آدمی جو ان سے وہ مرتا ہے, ٹیکس وہ دیتا ہے, مزدوری وہ کرتا ہے, اس ملک کو وہ چلاتا ہے. کوئی سیاستدان کہے کہ بھئی ہم ملک چلاتے ہیں, نہیں, میں نہیں مانتا. شیخ صاحب نے پنڈی کے لیے, یہ میں پرزور اپیل پنڈی کی عوام سے کرتا ہوں کہ اس بار ووٹ شیخ رشید کو دیں, اور میں تمام سیاستدانوں سے کہتا ہوں کہ اگر شیخ صاحب کرپشن میں مطلوب ہیں تو آئیں میرا محاصرہ کر لیں اور شیخ صاحب کا محاصرہ کر لیں. تمام سیاستدان کرپشن میں مبتلا ہیں. شیخ رشید کے اچھا ابھی اچھا چینل پہ شیخ صاحب نے کہا, کسی نے ان پہ الزام لگایا فتح جنگ میں آپ کی جگہ, انہوں نے کہا ہاں میری ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی میں یہ. آپ کیا سمجھتے ہیں اب پاکستان میں جو اگلے انتخابات ہوں گے, چلے پنڈی کی سیاست کی بات کر لیتے ہیں, اگر شیخ صاحب جیت جاتے ہیں تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں؟ بالکل, ٹھیک ہے, بالکل, آپ کو بہت امید ہے. امید ہے. سنا آپ نے کہ یہاں پر لوگ امید لے کر آئے ہیں اور اب بھی وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو کوئی بھی منتخب ہو کر آئے, جس طرح سب کے اپنے اپنے لیڈرز ہوتے ہیں, اپنی اپنی توقعات ہوتی ہیں, اپنے اپنے جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے, اور عوام کی کوشش یہی ہے کہ جو آئے وہ عوام کے کام کرے. اور بظاہر اب تک جو ہے وہ خود, جس طرح یہ بزرگ پاکستانی موجود تھے, انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ کوئی دور بھی اچھا نہیں ہے, لیکن یہ پاکستانی مظلوم عوام آج بھی امید لگائے بیٹھی ہے کہ شاید ان کی زندگیوں میں کوئی باغ و بہار آئے یا دودھ و شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں. ہم بھی یہی دعا گو ہیں کہ ایسا ہو. یہاں کچھ اور بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں جی, یہ صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں. جناب, کس پارٹی سے تعلق ہے آپ؟ میرا ویسے کسی سے تعلق نہیں ہے, ویسے شیخ رشید کو سپورٹ کر رہے ہیں. ان سے تعلق ہوا نا؟ ہاں, ان سے تعلق ہوا. عوامی تھوڑا دور کا تعلق ہے جو چھپا رہے ہیں؟ نہیں, قریب کا تعلق ہے. قریب کا تعلق, کیا تعلق؟ وہ یار انہوں نے میری جاب کروائی تھی اس ٹائم, اور ایٹ دس ٹائم آئی ایم گیٹنگ ہینڈسم سیلری اراؤنڈ 100+ جسٹ بیکاز آف شیخ رشید. اچھا, یہ جو کہتے ہیں پنڈی میں اتنے لوگ بیچارے بے روزگار ہیں اور 6 دفعہ وزیر بھی رہے ہیں, وہ منتخب بھی ہوتے رہے ہیں, تو 2 انتخابات میں ماضی میں ان کی کارکردگی اچھی نہیں رہی. آپ کا کیا خیال ہے, کیوں, کیا وجہ؟ یہ آپ کس الیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی بائی الیکشن میں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے بھی ضمانت ضبط ہوئی تھی شیخ صاحب. صحیح ہے. اب آپ امید کر رہے ہیں کہ شیخ صاحب یہ انتخاب جیت جائیں؟ انشاءاللہ. اچھا, اور کیا عمران خان اور شیخ رشید دونوں ملیں تبھی جو ہے وہ پنڈی میں انتخابات جو ہے؟ پنڈی کے لیے نہیں, پاکستان کے لیے نہیں, فار ورلڈ, جہاں جہاں پاکستان کے ریلیشن ہیں وہ سب کے لیے بیٹر ہوگا. اچھا, ٹھیک ہے. تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ کے لیڈر ہیں شیخ صاحب, آج کیا ہوگا, آپ کو کیا امید ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ مل جانا چاہیے یا اپنی پارٹی رہے؟ آج جو ہے نا, یہاں پنڈی کے عوام کی طرف سے ہم سب کی متفقہ ریکویسٹ ہے عمران خان سے کہ وہ جو ہے شیخ رشید کو اپنے گلے لگا لیں. اسی میں انشاءاللہ اسی میں صورت حال سے آپ لوگوں کا فرض ہے کہ لوگوں کو آگاہ کریں. بات ہے تبدیلی کی,
اگر تبدیلی ہے تو جن لوگوں نے اس قوم کے اربوں روپے خربوں روپے لوٹے ہیں وہی لوگ بار بار آپ ٹی وی چینلوں پہ بٹھا رہے ہیں اور انہی لوگوں کی بات کر رہے ہیں. آج یہاں نوجوان 2-2 لاکھ روپے کے کاروبار سے مجبور ہیں اور نواز شریف کے پاس خربوں, زرداری کے پاس خربوں اور وہ آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں. اور جی کون ہے؟ عمران خان صاحب اس ملک کو بچائیں گے, آپ کا یہ خیال ہے؟ لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ زیادہ تر وہ لوگ شامل ہو گئے جو پچھلی حکومت میں تھے, اس پہ غصہ نہیں آتا صاحب؟ اس کے لیے لازمی تھا, کیونکہ جب تک حکومت میں نہیں آئیں گے, اب آپ ایک عام بات ہے کہ جس ٹائم تک وہ حکومت میں نہیں آئیں گے وہ کیسے انقلاب لائیں گے, وہ کیسے تبدیلی, حکومت میں آنے کے لیے کسی کو بھی لے لیں. تبدیلی ایسے بات نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو اپنی سانسیں ظاہر کرے گا اس کو ہم پی ٹی آئی میں شامل کریں گے. جس نے اپنی سانسیں ظاہر کی ہیں انہیں پی ٹی آئی شیخ رشید اور عمران خان ایک دوسرے کو برا بلا کہتے تھے, آج یہ اکٹھے ہو گئے, لیکن یہ بتا کیا لگا, برا بلا کہتے تھے لیکن آج یہ اکٹھے ہو گئے ہیں. اور یہاں پر کیا ہے یہ مفادات کی سیاست ہے. آپ کے ٹی وی پر بیٹھ کے شیخ رشید صاحب اس قسم کی یہاں پر باتیں کرتے ہیں کہ جیسے پورا ملک فتح کرنے وہ جا رہے ہیں, جبکہ وہ آج زیرو ویلیو ہے. اگر آپ دیکھیں چینل پہ صرف آپ اٹھاتے ہیں ایک سیٹ جو لوگ نہیں جیت سکتے, جو ایک سیٹ نہیں جیت, اور اتنا بڑا سونامی, جو اتنا بڑا اپنے آپ کو سونامی کہتا ہے کہ راول پنڈی میں اس کو ٹانگے کی 4 سواری والا آدمی ملا تھا, اس کے علاوہ اس کا اور کوئی آدمی نہیں ملا. کہ یار ایک جو 3 دفعہ تو ہار چکا ہے, اپنی زبان سے ضبط کر چکا ہے, وہ اس سے اطاعت کر رہا ہے, اور نواز شریف کو وہ برا بلا کہتا ہے. جب ایک دفعہ نواز شریف کی طرف سے اس پہ کیس آیا تو اتنا غصے میں آ گیا, اتنے بڑے لیڈر کو غصے میں آ کے ایک دم پریس کانفرنس کرنا, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان کوئی میچور آدمی نہیں ہے, وہ بھی انہی لوگوں کی طرح کا آدمی ہے, وہ بھی اسی طرح. عمران خان ایک لیڈر ہے. عمران خان شوکت خانم پہ جو لیبل لگے, دیکھیں لڑائی جھگڑا نہیں, بات کریں. یہ قوم کا ادارہ ہے, یہ نہیں. اچھا, لوگوں کی مختلف آ رہے ہیں, لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قوم کا ادارہ ہے اور اداروں پر بھی تنقید ہو رہی ہے. لیکن دلچسپ امر یہ ہے کہ لیاقت باغ راول پنڈی میں جہاں پر آج عوامی مسلم لیگ کا جلسہ ہے, اس جلسے کے اندر ہی لوگ حمایت اور مخالفت میں بات کر رہے ہیں, اور یہی پاکستانیت ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ ایک جب مقام پر جہاں پر جلسہ ہو رہا ہے وہاں پر ایسی مختلف سوچ رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اب نظام تبدیل ہونا چاہیے. اب ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کوشش کریں گے کہ راول پنڈی کی سیاست پر اس جلسے کے بعد کیا اثرات پڑیں گے اور دیگر پارٹیز کا اس پر کیا موقف ہے. ایک بریک کے بعد. یہی قاتل نہیں تھی, اگر یہ